السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج سے ہم آپ کے لیے جائزے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ جائزہ آپ کی کتاب کے تمام اسباق اور حصہ نظم پر مشتمل ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کی کتاب میں قواعد و انشاء کے حوالے سے گرامر کے کچھ موضوعات کو بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے۔ لیکن یہ جائزہ جو ہے یہ انشائیہ طرز پہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ جائزہ جو ہے یہ آپ کے معروضی حصے کا اہم انتخاب ہے کہ جس میں آپ کو ایگزامینیشن کے اندر 15 نمبر کی معروضی جو ہے وہ آتی ہے، اور اس 15 نمبر میں سے آپ نے کسی ایک درست جواب کو سلیکٹ کر کے اس کی ببل شیٹ کے اندر آپ نے شیڈڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو ببل شیٹ کے حوالے سے بھی ہم آپ کو آج بتائیں گے کہ اس کو آپ نے کس طرح سے شیڈڈ کرنا ہے اور اپنے جواب کو درست سطح پر لے جانا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس امتحانی جائزے کے اندر ہم نے جن اسباق اور نظموں کا انتخاب کیا ہے اس میں آپ کے پروفیسر مرزا محمد سعید، نظریہ پاکستان اور پرستان کی سیر۔ پرستان کی سیر کے حوالے سے تو بہت سی آپ نے انجوائے کیا ہوگا، بہت زیادہ لطف اٹھایا ہوگا، اور وہ کہانیاں جو اپنے داداؤں سے نانیوں سے سنا کرتے تھے، اس قسم کی کہانی جو تھی وہ آپ نے پرستان کی سیر میں سن کر اپنے ماضی کے دریچوں کو لازمی طور پر کھولا ہوگا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حصہ نظم کے اندر حمد اور نعت کے موضوعات کو ہم نے آج لیا ہے۔ آج ہمارا جو جائزہ ہے وہ انہی اسباق اور انہی نظموں کے گرد گھومتا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے جائزے کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ببل شیٹ کیسی ہوتی ہے اور اس کو ہم نے شیڈڈ کیسے کرنا ہے۔ تو آئیے عزیز طلباء و طالبات اپنے جائزے کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو ہمارا پہلا سوال کثیر الانتخاب میں سے ہے، اور وہ ہے مرزا محمد سعید کی عزیز داری کس شخصیت سے تھی؟ سر سید احمد خان سے، شیخ عبد القادر سے، شاہد احمد دہلوی سے، یا مشتاق احمد زاہدی سے؟ تو ہمارا پہلا آپشن جو ہے وہ اس کا سر سید احمد خان ہے۔ مرزا محمد سعید لکھتے تھے، کس کے لیے لکھتے تھے؟ شہرت کے لیے، پیسے کے لیے، اپنی ذات کی تسکین کے لیے، یا کسی کو خوش کرنے کے لیے؟ تو عزیز طلباء و طالبات اس کا سی آپشن جو ہے وہ بالکل درست ہوگا۔ پروفیسر صاحب ہمیشہ اپنی ذاتی تسکین کے لیے لکھتے تھے۔ تیسرا کثیر الانتخاب ہے، مرزا محمد سعید کی کتاب مذہب اور باطنیت کس شہر سے شائع ہوئی؟ کس شہر سے؟ شہر کا نام بتانا ہے آپ نے۔ تو ہم کہیں گے علی گڑھ سے شائع ہوئی، دہلی سے شائع ہوئی، کراچی سے، یا لاہور سے؟ تو اس کا درست جواب جو ہے وہ ہے کہ یہ لاہور سے شائع ہوئی۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ تو اگلا سوال ہے، مرزا محمد سعید کی قرابت داری تھی، قرابت داری رشتہ داری جس کو ہم کہتے ہیں، تو مرزا فرت اللہ بیگ سے تھی، منشی ذکاء اللہ سے تھی، مشتاق احمد زاہدی سے تھی، یا فرت اللہ بیگ سے تھی؟ تو عزیز طلباء و طالبات مرزا محمد سعید کی قرابت داری جو تھی وہ منشی ذکاء اللہ سے تھی، تو ہم اس کا بی آپشن جو ہے ہم درست کریں گے۔ پانچواں سوال ہے، پطرس کس مضمون کے پروفیسر ہو گئے تھے؟ پطرس بخاری ایک بہت بڑا نام ہے اردو ادب میں، اور ریڈیو کے اوپر جو ہے وہ ان کا پیغام، ان کی کتابیں، ان کا بے لاگ تبصرے جو تھے وہ بڑے زد عام ہوا کرتے تھے۔ تو پطرس بخاری جو تھے یہ کس مضمون کے پروفیسر ہو گئے تھے عزیز طلباء و طالبات؟ انگریزی کے، اردو کے، فارسی کے، یا عربی کے؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے انگریزی کے، یہ استاد ہو گئے تھے۔ چھٹا سوال ہے، جب آپ کو یاد ہے کہ سبق پڑھتے ہوئے آپ نے دیکھا تھا کہ ایک محفل جمی ہوئی تھی اور فیض نے ایک جملہ جو ہے وہ کسا تھا، تو پروفیسر مرزا محمد سعید صاحب نے ان کو بڑی دزدیدہ نظروں سے دیکھا، تو اس وقت وہاں سے یہ لائن جو ہے اٹھائی گئی ہے کہ ڈیش بار بار پشیمانی سے مرزا صاحب کی طرف دیکھتے تھے۔ کون؟ اب شخصیت بتانی ہے، فیض، پطرس، محمود نظامی، یا غلام عباس؟ تو یہ فیض تھے جو بار بار پشیمانی سے مرزا صاحب کی طرف غور سے دیکھتے تھے۔ ساتواں ایم سی کیوز ہے، مرزا صاحب کی زندگی ڈیش تھی؟
آپ نے دیکھا کہ پروفیسر مرزا محمد سعید سر سے لے کر پاؤں تک بہت ہی نفیس انسان تھے، بہت ہی زبردست قسم کا لباس اور سوٹ پہنا کرتے تھے اس دور میں، جو اس دور میں چند لوگوں کے پاس ہوا کرتا تھا۔ تو پروفیسر مرزا محمد سعید کی زندگی تھی کر و فر کی، قلندرانہ تھی، سیدھی سادی سی تھی یا غریبانہ تھی؟ تو عزیز طلباء و طالبات، ان کی زندگی جو تھی وہ بڑی کر و فر والی تھی، یعنی ٹھاٹ باٹ والی، شان و شوکت والی زندگی تھی۔ 8واں MCQs ہم دیکھ رہے ہیں۔ پروفیسر مرزا محمد سعید مریض تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک السر کی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تو دیکھتے ہیں وہ گردوں کے مریض تھے، سانس کے تھے، دل کے تھے یا معدے کے مریض تھے؟ تو بالکل یہ معدے کے مریض تھے۔ تو اس کا جو ڈی آپشن جو ہے عزیز طلباء و طالبات وہ بالکل درست ہوگا۔ 9واں MCQ ہم دیکھ رہے ہیں۔ مرزا محمد سعید کی بیگم بھی ذوق رکھتی تھیں۔ اب مرزا محمد صاحب کی بیگم کی بات ہو رہی ہے، تو وہ مصوری کا شوق رکھتی تھیں، ادبی ذوق رکھتی تھیں، موسیقی کا ذوق رکھتی تھیں یا سنگ تراشی کا ذوق رکھتی تھیں؟ تو عزیز طلباء و طالبات، پروفیسر صاحب کی بیگم جو ہے وہ پروفیسر صاحب کی طرح بھی ادبی ذوق ہی رکھتی تھی۔ تو آئیے ہم اپنے 10ویں MCQs کی طرف عزیز طلباء و طالبات چلتے ہیں۔ تو 10واں MCQs ہے کہ پاکستان ادیبوں کا گلڈ بنا۔ تو پاکستان ادیبوں کا گلڈ 1957، 1958، 1959 اور 1960۔ تو یہ گلڈ جو بنا تھا یہ 1959 میں بنا تھا۔ 11واں MCQ ہے ہمارا، مصنف شاہد احمد دہلوی سے مراد ہیں یہ یہاں پہ، ان کی پروفیسر صاحب سے ملاقات کب ہوئی تھی؟ تو ان کی ملاقات جو تھی 1930، 31، 1932 یا 1933۔ تو اس کا درست جواب جو ہے وہ ہے 1930 میں ہوئی تھی۔ ڈیش ان کا اوڑھنا بچھونا تھا، کن کا؟ اردو، عربی، فارسی یا انگریزی؟ یہ پروفیسر مرزا محمد سعید کی بات ہو رہی ہے۔ تو چونکہ انہوں نے انگریزی کے اندر جو ہے یہ اس وقت یہ ماسٹرز کیا تھا، تو ان کا اوڑھنا بچھونا انگریزی تھا۔ اردو ادب کی مارکۃ الآراء کتاب مذہب اور باطنیت کی تحریر ہے۔ یہ تحریر ہے مذہب اور باطنیت۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، یہ کتاب جو ہے یہ پروفیسر مرزا محمد سعید صاحب کی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو اس کا درست جواب جو ہے پروفیسر مرزا محمد سعید ہے۔ تو آپ نے اس کے اے آپشن کو شیڈڈ کرنا ہے۔ 14واں سوال ہے، مرزا صاحب نے علی گڑھ میں کتنا عرصہ پڑھایا؟ 2 سال، 2 ماہ، 6 ماہ یا 1 سال؟ تو عزیز طلباء و طالبات یہ 2 سال انہوں نے پڑھایا تھا۔ 15واں سوال ہے، مصنف کو مرزا محمد سعید کی وفات کا علم کب ہوا؟ تو آپ جب اس سبق کی پہلی لائن کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا جواب مل جاتا ہے کہ مصنف شاہد احمد دہلوی کو مرزا صاحب کی وفات کا علم جو تھا وہ تیسرے دن ہوا تھا۔ تو اس آپشن کے مطابق اس کا جو سی آپشن ہے وہ تیسرا دن ہے۔ 16واں سوال ہے اس کا، دلی کے جن 2 نوجوانوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے علمی حلقوں میں نمود حاصل کی، ان میں ایک تو مصنف ہے پروفیسر مرزا محمد سعید صاحب ہیں، تو دوسرے کا نام ہم نے جاننا ہے۔ تو دوسرے کا نام جو ہے، کیا شاہد احمد دہلوی مصنف ہے؟ جی نہیں۔ منشی ذکاء اللہ ہیں؟ جی نہیں۔ مشتاق احمد زاہدی ہیں یا فرحت اللہ بیگ ہیں؟ تو ان دونوں میں سے ٹائی کریں گے تو کون سا جواب آئے گا؟ تو یہ مشتاق احمد زاہدی صاحب ہیں۔ تو سی آپشن اس کا درست ہوگا۔ مرزا محمد سعید کی بیگم نے بھی 2 ڈیش لکھے جو شائع ہوئے۔ تو کیا ہو سکتا ہے عزیز طلباء و طالبات؟ افسانے، ناول، انشائیے یا مضامین؟ تو ناول جو ہیں وہ انہوں نے لکھے تھے۔ تو اس کا جو درست آپشن ہے وہ بی ہوگا 17ویں سوال کا۔ 18واں سوال آ رہا ہے اب، مرزا صاحب نے ڈیش عمر پائی؟ مرزا صاحب نے قلیل عمر پائی تھی، مختصر عمر پائی تھی، خاصی طویل عمر پائی تھی یا درمیانی عمر تھی؟ تو یہ مختصر عمر ہے۔ تو اس کا بی آپشن جو ہے یہ درست ہوگا۔ اب آ رہا ہے 19واں کویسچن ہمارے ملٹیپل چوائس کویسچن کا۔ تو ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کب پیدا ہوئے؟ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ نظریہ پاکستان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اب۔ تو دیکھیے گا 1930 میں، 1912 میں، 1922 میں یا 1812 میں؟ تو یہ 1912 جو ہے یہ اس کا درست آپشن ہے۔ تو آپ نے بی کو شیڈڈ کرنا ہے۔
20واں سوال ہے ہمارا، کل ہند مسلم لیگ کب قائم ہوئی؟ کل ہند مسلم لیگ، تو آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ جو تھی وہ جو قائم ہوئی، نہ تو 1901 میں قائم ہوئی ہے، نہ 1908 میں قائم ہوئی ہے، نہ 1910 میں قائم ہوئی ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس کا درست آپشن جو ہے وہ آپ اگر میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو یہ 1906 میں قائم ہوئی تھی۔ تو 21واں ہمارا ملٹیپل چوائس کویسچن ہے کہ کس نے انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا؟ علامہ اقبال نے، قائد اعظم نے، سر سید احمد خان نے، یا محمد علی جوہر نے؟ تو اس وقت 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ایک سر سید احمد خان ہی ایک ایسی واحد شخصیت تھی جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ مفاہمت کو غنیمت جانا تھا۔ تو اس کا سی آپشن جو ہے یہ درست ہوگا۔ 22واں سوال ہے، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان جو نظریہ پاکستان کے مصنف ہیں، انہوں نے ڈی ایل ایڈ کی جو ڈگری تھی وہ کس یونیورسٹی سے حاصل کی؟ کیا پنجاب یونیورسٹی سے تھی؟ جی نہیں۔ اسلامیہ یونیورسٹی سے تھی؟ بالکل نہیں۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے تھی؟ بالکل بھی نہیں۔ تو یہ یونیورسٹی جو ڈی آپشن جو ہے یہ ناگپور یونیورسٹی سے انہوں نے یہ ڈی ایل ایڈ کی ڈگری حاصل کی تھی۔ 23واں سوال ہے ہمارا، کس کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے کھڑے ہوئے تھے؟ اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں، یا بہادر شاہ ظفر؟ تو اکبر جو تھے وہ آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ اس کا 24واں سوال ہے، مسلمانوں کو کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی؟ مسلمانوں کو کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی؟ تو یہ جواب ہے سر سید احمد خان نے۔ 24واں سوال ہے سر سید احمد خان۔ تو 25واں سوال آ رہا ہے اب ہمارا، تقسیم بنگال کی تنسیخ یعنی اس کا اختتام ہونا، تنسیخ کی بات ہو رہی ہے، تقسیم بنگال کی بات نہیں ہو رہی۔ عزیز طلباء و طالبات، تقسیم بنگال کی تنسیخ کب ہوئی؟ 1905 میں؟ جی نہیں۔ 1905 میں تقسیم بنگال ہوتی ہے۔ 1906 تھی؟ جی نہیں۔ 1910 تھی؟ جی نہیں۔ تو یہ درست آپشن جو ہے اس کا 1911 ہوگا۔ 26واں سوال ہے ہمارا، پہلی جنگ عظیم میں انگریز کا مقابلہ ہوا تھا کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ ہوا تھا؟ ترکی سے؟ نہیں۔ جرمنی سے؟ جی بالکل جرمنی سے ہوا تھا۔ تو باقی کے دو آپشن جو ہیں وہ ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں، نہ تو ایران سے ہوا تھا اور نہ ہی جاپان سے ہوا تھا۔ تو اس کا بی آپشن جو ہے وہ بالکل درست ہے۔ 27واں کویسچن ہے ہمارا، پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی تو انگریزوں نے کس وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے؟ یعنی سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے جو تھے وہ کر دیے تھے۔ وہ کون سی سلطنت تھی جناب؟ یہ آپ نے دیکھنا ہے ابھی۔ کیا ایران تھا؟ بالکل نہیں۔ کیا جرمنی تھا؟ بالکل نہیں۔ تو کیا ترکی تھا؟ جی بالکل ترکی ہی تھا۔ اور ہندوستان؟ جی بالکل نہیں۔ تو ہمارا سی آپشن جو ہے وہ بالکل درست ہے۔ 28واں سوال ہے ہمارا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہندوؤں نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے دو تحریکوں کا آغاز کیا تھا، ایک شدی تھی اور ایک سنگٹن تھی۔ سنگٹن کا مطلب تھا مسلمانوں کا قتل عام کرنا، اور شدی کا مقصد تھا مسلمانوں کو مسلمانوں کے مذہب سے تبدیل کروا کر ان کو ہندو بنانا تھا۔ تو یہ سوال اس سے ریلیٹڈ ہے کہ شدی کی تحریک کا مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کا قتل عام، مسلمانوں کو پسماندہ کرنا، مسلمانوں کو ہندو بنانا، یہ مسلمانوں کو ہندو بنانا، اور مساجد کو مسمار کرنا؟ جی بالکل نہیں۔ تو سی آپشن جو ہے یہ ہمارا بالکل درست ہوگا۔ ہم اپنے 29ویں کویسچن پہ آگے ہیں عزیز طلباء و طالبات۔ تو قائد اعظم نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل طور پر عہدہ کب قبول کیا تھا؟ پہلی مرتبہ یہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، پھر علامہ اقبال نے ان کو خطوط وغیرہ لکھے تو قائد اعظم جو تھے یہ واپس آئے اور مسلم لیگ کی صدارت کو انہوں نے مستقل طور پر سنبھالا۔ تو یہ کس سن کی بات ہو رہی ہے؟ کیا یہ 1913 کی بات ہے؟ نہیں۔ کیا یہ 1930 کی بات ہے؟ یہ خطبہ الہ آباد کی بات ہو رہی ہے۔ کیا 1933 کی بات ہو رہی ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ تو پھر یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ 1934 کی بات ہے۔ تو ہمارا 30واں جو MCQ ہے وہ ہے، مسلمانوں کی قومیت قائم ہے کیا حسب نسب پر ہے؟ بالکل نہیں۔ کیا قبائل پر ہے؟ جی بالکل نہیں۔ کیا تقویٰ پر ہے؟ بالکل نہیں۔ تو کیا لا الہ الا اللہ پر ہے؟ بالکل مسلمانوں کی جو قومیت کا دار و مدار ہے وہ لا الہ الا اللہ پر ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کو ایک بار پھر سے بتاتا چلوں کہ آج ہم جائزہ کنڈکٹ کر رہے ہیں پروفیسر مرزا محمد سعید، نظریہ پاکستان اور پرستان کی سار، اور اس میں ہماری حصہ نظم میں حمد اور نعت شامل ہے۔ تو ہم اس اسباق کے جو MCQ نمبر 31 پر پہنچ چکے ہیں، تو آئیے ہم اپنے جوابات کی طرف چلتے ہیں۔
ذات پات چھوت چھات اور بت پرستی کے بندھنوں میں جکڑے ہوئے تھے، کون تھے ان تمام برائیوں کے اندر جکڑے ہوئے تھے؟ وہ تھے کیا مسلمان تھے؟ جی نہیں۔ کیا وہ کفار مکہ تھے؟ جی نہیں۔ کیا وہ ہندو تھے؟ آپ کی جو سوئی جو ہے وہ اٹک جاتی ہے آ کر یہاں پر، کیا وہ سکھ تھے؟ جی نہیں۔ تو یہ ہندو معاشرہ تھا جو ذات پات اور چھوت چھات کے بندھنوں میں جکڑا ہوا تھا، تو آپ نے اس کے سی آپشن کو بالکل درست قرار دینا ہے۔ 32ویں ایم سی کیوز کی طرف چلتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے اخلاقی اور معاشرتی برائیاں دور کرنے کی تحریک کس نے شروع کی تھی؟ آپ کو یاد ہے کہ سب سے پہلے شاہ ولی اللہ جو تھے یہ آئے تھے، تو کیا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تھے؟ جی نہیں۔ شاہ ولی اللہ تھے؟ جی بالکل شاہ ولی اللہ تھے، اور باقی کے دونوں آپشن جو ہیں مولانا ظفر علی خان اور مولانا محمد علی جوہر یہ بہت بعد میں آئے ہیں، لہٰذا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اس کا درست جواب ہے۔ مسلمانوں کی قومیت 33ویں سوال کے اندر ہے کہ مسلمانوں کی قومیت ہے، ڈپینڈ کرتی ہے، بیس کرتی ہے کس کے اوپر؟ خاندانی؟ جی نہیں۔ نسلی؟ بالکل نہیں۔ قبائلی؟ جی نہیں بالکل۔ تو کیا نظریاتی طور پر ہیں ہم؟ تو بالکل ہمارا نظریہ ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو ہم اپنے 34ویں کویسچن کی طرف چلتے ہیں عزیز طلباء و طالبات۔ سیدانی بی کو پرستان کون لے کر گیا تھا؟ کون لے کر گیا تھا؟ یاد ہے آپ کو کون لے کر گیا تھا؟ وہ ایک ریڑے کے اندر ڈال کے چاروں طرف سے وہ بند تھا، تو ان کو کیا جن لے کر گئے تھے؟ پری لے کر گئی تھی؟ فرشتہ لے کر گیا تھا یا انسان لے کر گئے تھے؟ تو عزیز طلباء و طالبات وہ جن تھا جو سیدانی بی کو پرستان لے کر گیا تھا۔ اب اس سے جڑا ہوا اگلا سوال 35واں ہے، وہ ہے پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو کیوں بلایا تھا؟ تو عزیز طلباء و طالبات کسی دعوت کے لیے تو بالکل بھی نہیں بلایا تھا، انہوں نے بلوایا تھا کیا بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے، انعام دینے کے لیے، سینے پرونے کے لیے، یا بیٹی کی شادی میں شرکت کے لیے؟ جی نہیں۔ تو جو پہلا آپشن ہے بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے انہوں نے بلوایا تھا۔ اب ہم چلتے ہیں 36ویں سوال کی طرف۔ تو ہمارا 36واں سوال ہے پرستان کی شہزادی کا نام کیا تھا؟ یاد ہے آپ کو؟ کیا وہ زمرد پری تھی؟ جی نہیں۔ کیا وہ سہیل پری تھی؟ یہاں پہ سوئی آ کے آپ کی اٹک جانی چاہیے۔ کیا وہ نیلم پری تھی؟ بالکل نہیں تھی۔ کیا وہ نسیم پری تھی؟ جی بالکل نہیں تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سہیل پری پہ آپ کی سوئی اٹکی ہے آ کر، آپ نے سبق اچھے طریقے سے پڑھا ہوا، تو آپ کا یہ جواب بالکل درست ہوگا۔ 37واں سوال ہے ہمارا، پرستان کی شہزادی اشرف صبوحی کی کتاب سے لیا گیا ہے۔ اب آپ نے بتانا ہے کہ وہ کتاب کون سی تھی۔ کیا وہ جھروکے تھے؟ کیا وہ دہلی کی چند عجیب ہستیاں تھیں؟ کیا وہ سلمہ اور بن یاسی تھی؟ یا وہ غبار کارواں تھا؟ تو عزیز طلباء و طالبات یہ دہلی کی چند عظیم نہیں بلکہ عجیب ہستیاں کتاب ان کا تھا، بی آپشن جو ہے اس کا درست ہوگا۔ اشرف صبوحی نے کتابیں لکھی ہیں، ہمارا 38واں کویسچن ہے، کس کے اوپر زیادہ لکھی ہیں؟ انشائیوں پر؟ نہیں۔ خاکوں پر؟ جی بالکل بھی نہیں۔ کیا انہوں نے ناولوں پر کتابیں لکھی ہیں؟ جی بالکل نہیں۔ تو آخری آپشن بچتا ہے عزیز طلباء و طالبات، تو وہ ہے ہمارا بچوں کی کہانیوں کے اوپر۔ اب ہم 39ویں کویسچن کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ہمارا 39واں کویسچن ہے کہ بیوہ ہونے پر وہ سیدانی جس کو اٹھا کر پرستان لے جایا گیا، انہوں نے بیوہ ہونے کے بعد کس پیشے کو اڈاپٹ کیا تھا، اپنایا تھا؟ کیا وہ ڈاکٹری کا تھا؟ نہیں، ڈاکٹر تو وہ بالکل نہیں تھی۔ کیا وہ تدریس کا تھا؟ شاید کوئی ہلکی پھلکی۔ کیا وہ مولانی تھی؟ ہاں۔ اس کے اوپر آ کر ہماری سوئی اٹک جاتی ہے کہ وہ بچوں کو قرآن مجید پڑھاتی تھی۔ اور کیا وہ باورچن کا تھا؟ جی بالکل بھی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا سی آپشن جو ہے یہ بالکل درست ہے۔ تو آئیے عزیز طلباء و طالبات 40ویں ایم سی کیوز کی طرف چلتے ہیں۔ تو 40واں ایم سی کیو ہے ہمارا کہ سیدانی بی دل کی تھیں، کیا وہ سخت تھیں، نرم تھیں، حاتم تھیں، یا وہ کنجوس تھیں؟ تو عزیز طلباء و طالبات سیدانی بی جو تھیں وہ دل کی بہت حاتم تھیں، تو ڈی آپشن جو ہے اس کا بالکل درست ہوگا۔ 41واں سوال ہے ہمارا، سیدانی بی کس دن پرستان گئی تھی؟ کیا وہ جمعہ کا دن تھا، اتوار کا دن تھا، بدھ کا دن تھا، یا جمعرات کا دن تھا؟ تو عزیز طلباء و طالبات وہ جمعہ کا دن تھا۔ 42واں ہمارا جو شارٹ کویسچن ہے، جو ایم سی کیو ہے ہمارا، وہ کیا ہے؟ ہم اور ہمارا بادشاہ ڈیش کو بہت مانتے ہیں، بہت مانتے ہیں ہم اور ہمارا بادشاہ، کون؟ بزرگوں کو، پیر و مرشد کو، سیدوں کو، یا آدم زاد کو؟ تو عزیز طلباء و طالبات سیدوں کو وہ بہت مانتے، تو اس کا سی آپشن درست ہوگا۔
43واں MCQ ہے، پرستان کی شہزادی کی عمر کیا تھی جب وہ اس کی شادی کر رہے تھے اور سیدانی بھی اس کے جہیز ٹانکنے گئی تھیں؟ تو اس کی عمر کیا تھی؟ کیا ان کی عمر 10-12 سال تھی، کیا 12-13 سال تھی، یا 14-15 سال تھی، یا 16-17 سال تھی؟ تو عزیز طلباء و طالبات، پرستان کی شہزادی کی جو عمر تھی وہ 12-13 سال تھی۔ اب 44واں سوال ہے ہمارا، ڈیش کی کوکلا بائی جیسا پان کھاتی تھیں، لال قلعے میں اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی کو نصیب ہوا۔ تو یہ محمد شاہ رنگیلا کی کوکلا بائی تھی کہ کوکلا بائی جیسا پان کھاتی تھیں، تو اس کا سی آپشن جو ہے یہ درست ہے۔ 45واں ہمارا جو سوال ہے وہ ہے، پرستان سے جی اکتایا تو دنیا والوں کے ڈیش میں چلے گئے۔ تو یہ بازاروں میں جن جاتے تھے، باغوں میں جاتے تھے، خوابوں میں جاتے تھے، یا گھروں میں جاتے؟ تو یہ خوابوں میں چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب پرستان سے ہمارا جی بھر جاتا ہے تو ہم دنیا والوں کے خوابوں میں چلے جاتے ہیں۔ جو اکثر چھوٹے چھوٹے بچوں کو پریوں کے جنوں کے خواب آتے ہیں نا، تو یہ وہی ہیں سارے کے سارے اشرف صبوحی کے مطابق۔ 46واں ہے ہمارا، بہن ڈیش کی کھوٹ کہاں جاتی ہے؟ سونے کی کھوٹ؟ بھئی یہ تو بات بالکل صحیح ہے کہ سونار جو ہیں وہ سونے میں جب تک کھوٹ نہ ڈالیں تو ان کے اندر کا کھوٹ جو ہے وہ باہر نہیں آتا۔ تو کیا وہ چاندی کی کھوٹ ہے، یا دل کی کھوٹ ہے، یا وہ تقدیر کی کھوٹ ہے؟ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تقدیر کی کھوٹ ہے، یہ سونے کی، چاندی کی یا دل کی کھوٹ نہیں ہے، یہ تقدیر کی کھوٹ ہے۔ تو 47واں سوال ہے ہمارا، سبق پرستان کی شہزادی میں جو بادشاہ بیگم ہیں ان کا اصلی نام جو ہے وہ پوچھا جا رہا ہے اس میں۔ کیا وہ نیلم پری تھی؟ جی نہیں۔ کیا وہ لال پری تھی؟ بالکل نہیں۔ کیا وہ زرکون پری تھی؟ جی بالکل بھی نہیں۔ تو پھر آخری آپشن ہمارے پاس ڈی بچتا ہے اور وہ ہے زمرد پری۔ 48واں سوال ہے ہمارا، سیدانی بی کو پرستان لے جانے والے جن کا نام شاید آپ کو یاد ہوگا۔ کیا وہ بکر مجھ تھا؟ جی بالکل نہیں۔ کیا وہ بکر شیر تھا؟ جی بالکل نہیں۔ کیا وہ بکر گدھا تھا؟ اب سوئی جو ہے وہ اٹک جاتی ہے آ کر کہ وہ بکر گدھا ہی ہوگا۔ چلے آخری آپشن پہلے لے لیتے ہیں۔ کیا وہ بکر بیل تھا؟ بالکل نہیں۔ تو سی آپشن جو ہے یہ بالکل درست ہے کہ وہ بکر گدھا تھا جو سیدانی بی کو پرستان لے کر گیا تھا۔ اب 49واں سوال ہے ہمارا، اشرف صبوحی کہاں پیدا ہوئے؟ امرتسر میں؟ نہیں۔ جالندھر میں؟ بالکل بھی نہیں۔ دہلی میں؟ اب سوئی یہاں پر آ کر اٹک جانی چاہیے آپ کی کہ وہ دہلی جو ہے وہ وہیں پر پیدا ہوئے تھے۔ پہلے آخری آپشن دیکھ لیں، کیا وہ آگرہ میں پیدا ہوئے؟ تو آگرہ میں تو بالکل بھی پیدا نہیں ہوئے، تو اس کا مطلب ہے کہ دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ تو اس کا درست آپشن جو ہے وہ سی ہوگا۔ اب ہم اس پورے جائزے کا آخری سوال عزیز طلباء و طالبات ہم لے رہے ہیں، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ 50واں سوال کون سا ہے۔ بتانا ہے کہ برے وقت کا کوئی بھی نہیں ہوتا، برے وقت کا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ بھئی کون؟ ہمدم، دوست، ساتھی یا ہمدرد؟ تو یہ برے وقت کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا۔ اس کا درست آپشن جو ہے یہ سی ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اب ہم آپ کو اس کی درست جوابات کی جو ہے وہ اب آخر میں ہم آپ کو دینے لگے ہیں۔ آپ نے لازمی طور پر ان تمام MCQs کے اسکرین شاٹ جو ہے وہ بنا لینے ہیں اور آخر میں اپنے سوالات کو ان کے ساتھ ٹیلی کر لینا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے 3 اسباق اور اگلی نظموں کے ساتھ ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے میٹرک میں MCQs کے اندر کم از کم 15 نمبر کا جو پارٹ ہے وہ بالکل آپ کی جیب میں آنے والا ہے۔